عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی عرض کرتا چلوں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ضروریات دین، ضروریات دین۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں اور بھی، کہ یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں عقیدے، عقیدے، عقائد، عقیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک اور کتاب ہے، وہ تو میں ساتھ نہیں لایا لیکن مجھے یاد ہے، چلیں زبانی حوالہ سن لیں۔ ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث مفسر قرآن شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھائی تھے، فوت ہو گئے وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑا کام دین کا کیا، اللہ کی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام۔ ان کی قرآن پاک کی تفسیر چھپی ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک، پورے قرآن کا ترجمہ، پورے قرآن کی تفسیر ان کی چھپی ہے۔ کم و بیش 13,000 صفحات ہیں اس کی تفسیر کی، 20 جلدوں کی ہے، اردو زبان میں، اور مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے۔ بہرحال آپ اس کتاب کو پڑھنا تو کیا، میرے اور آپ جیسے والے تو بیچارے دیکھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ پڑھیں گے کیسے؟ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ خیر، بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت نے ایک رسالہ لکھا۔ اصل میں تو وہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ علماء محققین کی تحقیق یہی ہے، کچھ ہوائیں غلط چلتی ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نہیں، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کا مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے میں حضرت نے اس بات کو بدلائل ثابت کیا ہے کہ وہ رسالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا، جسے دنیا فقہ اکبر کہتی ہے۔ وہ رسالہ عقیدوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعمال کی فقہ لکھنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر کو لکھا جو عقیدوں کی حفاظت کرے۔ اعمال کی فقہ لکھنے کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدوں کی فقہ پر بھی لکھا، تاکہ ان مسلمانوں کے عقیدے بھی محفوظ رہیں۔ اسے فقہ اکبر کہا جاتا تھا، وہ عربی میں تھا۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ لکھا۔ بڑے زمانے کی باتیں ہیں یہ تو۔ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تھی عقیدہ طحاویہ، جو آج بھی آپ تحقیق کریں تو عرب میں بھی باقاعدہ یہ رسالہ، یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، عقیدوں پر ہے یہ عقیدہ طحاویہ۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے ہی وہاں پر بات لکھی ہے کہ ہم نے ان میں وہ عقیدے لکھے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ عقیدہ طحاویہ، اس کا ترجمہ بھی مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ یہ 2 رسالے حضرت نے عقیدوں پر لکھے، اکابر کے رسالوں کے ترجمے کیے اردو میں میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہم اپنے عقیدوں کو ان رسالوں کے مطابق بنا سکیں۔ ان رسالوں کے خلاصہ اس میں بھی آیا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ
جو بات ان رسالوں کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ذرا سنیں کہ یہ جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں. سوال یہ ہے نا یہ جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ عقائد، عقیدہ، صحیح عقیدہ وغیرہ وغیرہ، تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ غور سے سنیں آپ ان باتوں کو. مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لفظ عقیدہ، حضرت نے لکھا ہے اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے گرہ، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عموماً ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، دوسرا اسلامی اصطلاحی. اور یہ بات اصولاً ذہن میں رکھیں طلبہ، ہوگی بھی یقیناً، نہ ہو تو ذہن میں نئی اور تازی کر لیں کہ محتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرشتہ صورت وہ فرشتہ سیرت، ہمیں اکابر اپنے اساتذہ نے بتایا، فرماتے تھے جہاں حضرت بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فرمایا تھا، یہ بات ان کے خطبات حکیم الاسلام میں چھپی، حضرت فرماتے تھے کہ دین اسلام نے اپنی زبان کے لیے لغت عرب سے لی ہے، لیکن اس لغت کے اندر، ان الفاظ کے اندر معنی اسلام نے اپنے رکھے ہیں، اور اسی کو دنیا اصطلاح کہتی ہے. اور جس وقت اسلامی ڈکشنری پر نظر پڑے گی پہلی نظر اسلامی اصطلاح پر جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھ کے اب اگلی بات سنیں. مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عقیدے کا لغت میں تو معنی ہے گرہ، اور حضرت نے فرمایا کہ اصطلاح میں عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. اور ذرا اس کی وضاحت سنیں. فرمایا لغت میں تو عقیدہ کہتے ہیں گرہ، معنی یہ کہ اگر ہمیں ایک چیز کے جوڑ میں کچھ شک آ گیا، اپنی تسلی کے لیے ہم نے اس کو گرہ لگا دی تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گرہ لگ گئی، اب معاملہ پکا ہو گیا. فرمایا کہ اپنے دل و دماغ میں جو ضروریات دین ہیں، جو ایمان ہے، ان کو ایسے پکے کر لو کہ یہ گرہیں کبھی کھلنے نہ پائیں. اس لیے ان ضروریات دین کو عقیدے کہا جاتا ہے. ذرا اور وضاحت سنیں. اکابر نے فرمایا کہ عقیدہ اور عقیدے یہ ایمان کا دوسرا نام ہے، اور ایمان کی پھر تعریف کیا ہے، اور یہی لفظ پچھلے لفظ کی طرف بھی لوٹے گا کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے. پہلی تعریف کی طرف آئیے نا کہ لغت میں تو ہوگا گرہ، لیکن اسلامی اصطلاح میں ہوگا ایمان، کہ عقیدے کا دوسرا نام ہے ایمان. تو پھر سوال اٹھ جائے ایمان کی تعریف کیا؟ عقیدے کا تو سمجھ میں آ گیا، لغت میں تو ہوا گرہ، اصطلاح میں ہو گیا ایمان، کہ یہ عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. تو پھر ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سنیں آپ. مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ زبان صفدر میں چھپا تھا. مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ضروریات دین، یہاں یہ لفظ آیا تھا نا ضروریات دین کا. اب ذرا سنیے، اس کی وضاحت اپنے اپنے موقع پر تھوڑی تھوڑی آئے گی انشاءاللہ، ساری باتیں تو ایک درس میں نہیں آئیں گی نا. ایمان کی تعریف کیا؟ فرمایا ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے. پھر اس کے ساتھ اگلا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کفر کی تعریف کیا؟ کیونکہ ایمان کے سامنے یہ لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے کفر، تو خود بخود یہاں پر سوال اٹھ کھڑا ہوا کفر کی تعریف پھر کیا ہے؟
مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کی تعریف یہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار یہ کفر ہے۔ یہ لفظ ایمان اور لفظ کفر کی تعریف ہے۔ اب پھر سے سنیں تاکہ بعض خلاصے کے طور پر ذہن میں بیٹھے۔ عقیدہ کیا؟ لغت کے لحاظ سے گرے، اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے عقیدے ایمان کا دوسرا نام ہے۔ پھر سوال ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ پھر سوال اٹھا کفر کی تعریف پھر کیا؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پھر سوال اٹھا کہ پھر کفر کی لغت میں تعریف کیا ہے؟ انکار۔ لغت تو انکار کا معنی ہے، اس کا کرے گی، لیکن اسلامی اصطلاح میں کفر کا معنی یہ ہوگا کہ ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ اچھا اب ذرا زبان صفدر کی طرف لوٹیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو جو وضاحت سے لکھا ہے یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں آپ، اور ان الفاظ پر غور فرما کے ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے ہر ایمانیات کا اقرار ضروری ہوگا، لیکن اللہ نہ کرے کفر کے لیے تمام ضروریات دین کے انکار ضروری نہیں ہوگا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیں گے تو کفر لازم آ جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ پھر یہ جملہ سنیں، ضروریات دین کے ایمان کا معنی، ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پتہ چلتا ہے ایمان کے لیے تمام ضروریات دین کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے تمام انکار دین کا انکار ضروری نہیں۔ ایک عقیدے کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب ذرا ایک اور اس تعریف کی طرف پھر پلٹی ہے۔ عقیدہ کیا؟ گرہ۔ عقیدہ کیا؟ گرہ۔ اور اسلامی ڈکشنری میں عقیدے کا معنی کیا؟ عقیدے ایمان کا دوسرا نام ہے۔ تو سوال پیدا ہوا ایمان کی تعریف کیا؟ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ اب ایک اور تعریف سنتے چلیں وضاحت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، یہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ اصطلاح کے طور پر عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے لحاظ سے تو سمجھ میں آ گیا، اصطلاح کے لحاظ سے یہ تعریف بھی ساتھ میں رکھیں جو دوسرے علماء نے لکھی ہے کہ عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو اکابر کے وہی الفاظ پھر لوٹ آتے ہیں کہ عقیدے کی تعریف کیا؟ فرمایا عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا یا درمیان میں، اکابر کے انداز سمجھانے کے الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن خلاصہ اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ سوال عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب عقیدہ یہ ہے کہ جس بات کو جاننا اور ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ آئی بات؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے عقیدہ۔ ایمان اور کفر کی تعریف بھی میں نے ضمن میں ہی عرض کر دی ہے، کیونکہ اسی باب میں ہی ہے کہ ایمان عقیدے کی یہ تعریف، کفر کی یہ تعریف۔ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، ضروریات دین کی ہر بات کا انکار کفر۔ کسی ایک بات کے انکار سے بھی، یہ جملہ پھر سن لیں، جلد بازی سے نہیں، آرام سے۔
ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ پتہ چلتا ہے دین اسلام میں رہنے کے لیے ہر ضروریات دین کے عقیدے کا اقرار ضروری ہے، کفر کے لیے ہر عقیدے کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک عقیدے کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ آئے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہوں کہ بہرحال تراشے کے طور پر جو بات میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی کہ ان جملوں سے عقیدوں کی اہمیت کو سمجھیں آپ، کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدے کا معنی کیا ہے۔ اب ذرا پھر سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں عقیدے اور ضروریات دین کے منکر کے لیے مخصوص ہے دوزخ کا دائمی عذاب۔ عمل نہ کرنے والا اگرچہ عذاب میں داخل کیا لیکن عقیدے صحیح ہونے کی وجہ سے دوزخ کا دائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا کا فیصلہ فرمایا تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحیح عقیدے کی بدولت نکل آئے گا۔ یہ ہے ساری عبارت کا خلاصہ۔ یہاں پر جو لفظ آیا ضروریات دین، عقیدے، ان کی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں نے کی ہے اس درس میں درمیان جیسے موقع آیا۔ آگے انشاءاللہ ضروریات دین کی اور بھی تفصیلات انشاءاللہ امید ہے اپنے اپنے مقام پر آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب سنیں اگلی بات، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں عقائد، وہی عقیدے کی بات آئی اور یہ بات بھی عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں ایک بھی عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو اسلام کی تمام عمارت خراب ہو گئی۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ آگے سنیں، حضرت لکھتے ہیں کہ عقیدے چونکہ دین کے اصول اور ضروریات اسلام سے ہیں، اس لیے مختصر طور پر ہم فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو بیان کریں گے، اور عملیات چونکہ فروع ہیں اور ان کی تفصیل بھی طویل ہے، اس لیے ان کی تفصیل کو کتب فقہ کے حوالے کریں گے۔ پتہ چلتا ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے وہ عقائد سے بحث کرتی ہے، ضروریات دین کے جو ضروری عقیدے ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جملہ اگر پھر ذہن میں بٹھا لیں، ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے۔ پتہ چلتا ہے ہر ضروریات دین کے عقیدے کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک چیز مجھے اور یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے حضرت کی عقیدۃ الاعلام، لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، عقیدوں پر لاجواب کتاب ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اس میں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ایمان ایک ایسا نور ہے، یہ جس دل میں آئے گا تو پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا نہیں آئے گا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص 90% مسلمان ہو 10% کافر ہو، یا 10% کافر ہو 90% مسلمان ہو، یا 90% اللہ نہ کرے کافر ہو 10% مسلمان ہو۔ حضرت نے لکھا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایمان ایک ایسا نور ہے یہ جس دل میں آئے گا پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا نہیں آئے گا۔ یہ حضرت نے عقیدۃ الاعلام میں لکھا ہے۔ اس کی بڑی بڑی لاجواب حضرت نے مثالیں دی ہیں، اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی عرض کریں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا وہ عقیدہ ختم نبوت پر حضرت کی کتاب ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آگے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ممکن ہے کہ میں کسی درس میں پڑھوں، سارے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا نہیں پڑھی جا سکتی پوری کتاب، لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھنے کی کوشش میں کروں گا انشاءاللہ ان تھوڑے تھوڑے درسوں میں۔ اصل میں یہ تو ایک وسیع موضوع ہے، اب اس کے لیے جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی ترتیب تراشے کے طور پر عرض کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جن بیچاروں نے ان کو ترتیب دینا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوگی کہ یہاں سے کاٹیں یا وہاں سے کاٹیں، اور بہرحال اگر ان کی منشا کے مطابق یہ نہ ہو تو ہم معذرتی کریں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تحفظ مرکز تحفظ اسلام کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں، وہ کہ دین اسلام کی خدمات اور خدمتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو، ان ساتھیوں کو، اس مرکز تحفظ اسلام کے جو بھی ساتھی احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائیں، اور جو یہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اور یہ جو دعا کیا کریں سب حضرات مل کے کہ یہ جو بلا پوری دنیا پر مسلط ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو ختم فرمائیں۔ میں نے کل نماز جمعہ کے بعد بھی یہاں دعا کرائی کہ یہ وبا ہے یا سازش ہے، جو بھی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم دعا کرتے ہیں چاہے وبا ہے چاہے سازش ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ختم فرمائیں۔ اور میں نے تراشے کے طور پر چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور جن دوستوں کی فرمائش ہے اللہ کریں ان کی توقع کے مطابق ہو، کوئی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور انشاءاللہ بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔